اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب میرے دوستوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے اوپر بھی، جاوید کے اوپر بھی بہت زیادہ یہ پریشر آ رہا ہے کہ وضاحت دی جائے وی ایس ایس کے اوپر۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جاوید نے اور میں نے کسی حد تک وضاحت دے دی تھی، لیکن چلیں وہ شاید میرے اپنے بہت ہی قریب جعفر شرازی ہو گئے، اور وہ ثاقب ہو گیا، اور کتب، اور بہت سارے میرے سینٹر کے محبوب زبیر، اور یہ سارے نعمان، اور جتنے ابھی میں نام کیا لوں، اور ایک ہمارا یہ بھائی ایبٹ آباد کا عدالت کہ نئی وضاحتی بیان ضروری ہے تاکہ وہ ہو، تو میرے خیال سے 2 دن سے میرے ساتھ ہے۔ اب یہ بھی شاید سمجھ گیا ہوگا کہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضاحت سے زیادہ کام اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہو۔ بہرحال اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ کونسلیشن ہماری تھی کل، تو اب میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں پہلے کونسلیشن میٹنگ کے حوالے سے کچھ پروپیگنڈا بھی مجھ تک آئے ہیں کہ وہ بات چیت ختم ہو گئی ہے اور معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو اس پہ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور ہمارا وہی ڈفرینس جو ہے وہ آج بھی ویسے ہی تھا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2019 کے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ بات کی جائے، لیکن ہماری مینجمنٹ 2016 کی شک کی بات اور 2018 کے شک کی بات کر رہی ہے، اور 19 پہ بات نہیں کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے اس شک پہ بات ہوگی، ہم کہہ رہے ہیں ساری شک پہ بات ہوگی۔ تو اس طرح کا ڈسپیوٹ ہے، اور وہ ان کا یہ کہ اپنا موقف ہے کہ ہم جو اس وقت کی 14 نمبر شک ہے اس کے اوپر 2018 کی 16 نمبر کو، تو اس طرح کی کنفیوژن ہے۔ پھر وی ایس ایس کے اوپر ڈیبیٹ ہماری ہوئی ہے کہ یہ ہم نے لیٹر لکھ کے دیا تھا اور پھر انہوں نے جواب دیا، تو بہرحال بہت ڈفرینٹ سی، عجیب سی ہے، وہ پیش نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اس بات کے خواہش مند آج بھی ہے کہ بات چیت کے ذریعے سی او ڈی کو حل کیا جائے۔ کونسلیٹر صاحب سے ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن کونسلیٹر صاحب بھی مجبور ہو رہے ہیں کہ مینجمنٹ کہہ رہی ہے پہلے 14 نمبر پہ ہو جائے، اور مینجمنٹ کہہ رہی ہے وہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ ہو جائے۔ تو بہرحال پھر یہ مینجمنٹ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کونسلیشن فیل کا سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جائے تاکہ آگے مراحل کو کیا جائے۔ تو دیکھو دوستو، ساتھیو، جب تک کوئی کونسلیشن فیل سرٹیفکیٹ کا اجرا نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک وہ کونسلیشن جاری ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ کچھ بھی انٹرپریٹ کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جن نادان دوستوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، خدا کا واسطہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں۔ بھئی ابھی ہماری اور اس کی مینجمنٹ کی بات کونسلیٹر صاحب سے ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹس پہ لگا دیا اور باتیں کرنے لگ گئے کہ جی فیل ہو گئی اور معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے۔ یار آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی تک جب تک حتمی ایک فیصلہ کونسلیٹر دے نہ دے، آپ نے اپنی طرف سے ایکس کر لیا، تو ابھی تک کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ جب کونسلیٹر صاحب اس بات کو طے کر لیں گے کہ ہاں وہ فیل سرٹیفکیٹ آ جائے، پھر یہ بات ہوگی۔ تو ابھی کہنا میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی اور قبل از وقت ہے۔ اپنے ان تمام نادان دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اب مینجمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا، مینجمنٹ اپنے مینیجرز کو دے دے گی، یا جس طریقے سے وہ چاہے دے دے گی۔ تو جو ہمارا جو آج ہوا ہے میٹنگ کے، اس میں وہ یہی بات تھی۔ اب دوسرا آپ کو ایک اہم، آپ کا جو مسئلہ ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، میری ذاتی حیثیت میں وہ مسئلہ نہیں ہے وی ایس ایس کا، جناب عالی آپ کو سمجھنا چاہیے یہ والنٹری ہے، یہ والنٹری ہے، اس میں آپ کو نکالا نہیں جا رہا، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیں۔ اب ہم تو اس کو رد کرتے ہیں اپنی ایگریمنٹ کی، اس سے کہ بھائی ہم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے سی بی اے سے، اس میں ہمارا موقف نہیں لیا گیا، ہم سے معاوضے کی بات نہیں کی گئی، طے نہیں کیا گیا، ہماری فارمولے کو اس میں پوچھا نہیں گیا، اس لیے ہم نے اس ایکسرسائز کو ان کی رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے؟ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہم چلے جائیں آپ مشورہ دیں۔ بھائی جان، ہم کیسے مشورہ آپ کو دے سکتے؟ جس چیز کو میں رد کر رہا ہوں
اس چیز کو میں کیسے کسی کو کہہ دوں گا کہ آپ چلے جاؤ یا آپ نہ جاؤ؟ تو یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ اس کو بنا رہے ہو. آپ اس پہ کیا وضاحت چاہ رہے ہو؟ آپ، ہاں مجھ تک بہت ساری اطلاعات آئی کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یار اگر آپ نے اس دفعہ نہیں لیا تو آپ کو نکال دیا جائے گا. زبانی بات کر رہے ہو. آپ کو اگر کوئی ڈرا رہا ہے، مینیجر ہو، مینجمنٹ کا کراچی سے کوئی بندہ ہو، آپ ایک تحریری درخواست لکھ کے دے دو، صرف اتنی کہ جناب عالی یہ فلاں آدمی مجھے اس وقت اس تاریخ کو اس نے مجھے ڈرایا کہ اگر تم نے VSS نہیں لیا تو تمہاری نوکری چلی جائے گی اور تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. میں آپ کو 100% یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ لکھ کے دے دو. میں یہ پوری ایشورنس سے کہہ رہا ہوں کہ حیدر عباس رضوی صاحب ہو یا حیدر واب صاحب ہو یا طالب صاحب ہو، کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ یار ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے، تو والنٹری ہے. ہماری کوئی لائن نہیں ہے کہ مینیجر اس طرح کی گفتگو کرے. آج میری بات ہوئی ہے وہاں پہ کونسولیٹر کے سامنے، انہوں نے تو ہمیں یہ کہا کہ ہماری تو کوئی لائن نہیں ہے، والنٹری ہے. یار اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی مینیجر ایسے کر رہا ہے تو آپ اس کی کمپلین رائٹنگ میں لکھو، CC مجھے بھی کرو. اس کے خلاف مینجمنٹ ایکشن لے گی، اس مینیجر کو سب سے پہلے فارغ کرے گی اس کی اس حرکت پہ، اور اگر نہیں کرے گی تو پھر ہم انفیئر لیبر پریکٹس کا کیس کریں گے. آپ کسی مینیجر کے بعد مشورہ مانگنے خود جاؤ گے تو پھر وہ مشورہ دے گا، پھر آپ بولو گے ہمیں ایسا کہہ رہا ہے. غلطیاں کچھ آپ کی بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ جب تک رائٹنگ میں کوئی چیز نہیں کہو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اب دوسرا یہ کہ اس کے بعد کیا نکال دے گی، آپ لوگوں کو یہی ہے نا. بھائی جان دیکھیں، میں کچھ ٹیکنیکل گفتگو کروں گا، اس VSS کے 5 صفحوں کو میں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، کسی نے سمجھا ہوگا، کسی نے کس طرح سمجھا ہوگا. یہ جو VSS کو رد اور مسترد کرنے کی جو بات ہم نے کی ہے نا، یہ ہم اس پہ اپنے دلائل دے سکتے ہیں، لیکن وہ یہ میڈیم نہیں ہے کہ یہاں پہ میں وہ اپنے دلائل دوں، کیونکہ جب کسی وقت اس کو مناسب فورم پہ چیلنج کرنے کا یہ آئے گا وہاں پہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک کو ذمہ دار تصور کر لو کہ جی کام کم ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی تو صرف یہ آپریشن کے لوگ اس کے قصوروار ہیں. ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ ہول نفٹ بات کرتے ہو، نفٹ آپ نے اس کو صرف ایک مخصوص سیکشن میں کر دیا، ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے ہمیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اچھا دوسری چیز، اگر آپ نہیں لوگے تو نکال دیں گے. یار تم خود سوچو، آپ لوگ خود سوچو، آپ کو ایک والنٹری پوچھا جا رہا ہے اور ایک اچھا پیکج وہ ان کے حساب سے ہے مینجمنٹ کے کہ بہت اچھا ہم ان کو پیکج دے رہے ہیں. آپ کو ایک مینجمنٹ پیسے دے کے کہہ رہی ہے آپ چلے جاؤ. یار جو پیسے دے کے آپ کو رخصت کرنا چاہ رہی ہو تو بعد میں وہ کیا بغیر پیسوں کے رخصت کرے گی؟ یار خود سوچو، روٹی کھاتے ہو، سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، پوری اسپیچ کا یہی متن ہے. ایک مینجمنٹ، ایک کمپنی، ایک ادارہ آج آپ سے کہہ رہی ہے کہ والنٹری چلے جاؤ، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو جو آج آپ کو پیسے دے کے رخصت کرنا چاہ رہی ہے تو کل وہ کیا بغیر پیسوں کے رخصت کرے گی آپ کو؟ میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات. آپ کو آ گئی؟ جی بالکل آ گئی. سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی. کیوں آئی سمجھ؟ آج 2 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا جی. تو بڑا ٹائم آپ کا خراب ہوا یقینی طور پہ. نہیں کچھ سیکھا یا میرے کو میں کچھ سیکھا ہے، بہت سیکھا آپ سے. اچھا یعنی ماشاء اللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام امپلائی کو پہلے تو السلام علیکم میری طرف سے. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو VSS ہے اس کو مسترد کر دیں. شکریہ. بس دیکھو اس نے کہا مسترد کر دو، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بہت شارٹ بات کی اس نے. دیکھیں بھائی یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، یہ آپ سے کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات پہ عمل نہ کرو یا کرو، کل کو جو کچھ ہوگا یہ ذمہ دار نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو نہ آپ کسی کو روک سکتے ہو نہ کسی کو مجبور کر سکتے ہو. ذاتی حیثیت میں اخلاقیت تو یہی کہتی ہے نا یار، جو جس کو جیسا بہتر لگ رہا ہے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے. انتظامیہ بھی آپ پہ کوئی وہ نہیں کر رہی ہے کہ بھائی آپ نے لینا ہی لینا ہے
اور نہ یونین کر رہی ہے کہ نہیں لینا نہیں لینا. یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ کرو یار, ڈر کے فیصلہ مت کرو. ڈرتے کس چیز سے ہو؟ نوکری کرنی ہوگی, یہ ڈر کوئی اگر آپ کو ڈرا رہا ہے تو بھائی اس کی کمپلین کرو, پھر اس کا حال دیکھو کیا ہوگا. جب کوئی ڈرا نہیں رہا تو کیوں ڈر رہے ہو؟ روزی روٹی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ معاوضہ آپ کا حق ہے. کمپنی سمجھتی ہے یار کمپنی میں لڑکوں نے بہت سارے محنت کی ہے, اس لیے ہم یہ معاوضہ دے رہے ہیں. ان کا شکریہ کہ ان کی سوچ ایسی ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہے, معاوضہ کم ہے, یہ ہماری سوچ ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ اتنے کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو. دوسری چیز یہ کہ بہت سارے ہمارے کراچی میں لڑکے ہیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, ان کے کچھ ایشوز ہیں, انہوں نے اپنے گریونسز لکھ کے دیے ہیڈ آف ایچ آر کو. کسی کا کوئی سیلری کا مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے میں خواہش مند ہوں لیکن میری سیلری گورنمنٹ آف پائی. تو بھائی آپ کو ساری باتیں لکھ کے کرنی ہے. لکھیں گے نہیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, لکھے ہوئے کی اہمیت ہوتی ہے. تو میرے دوستوں ساتھیوں, آپ نے یہ چیزوں کو سمجھنا ہے, اور میرے خیال سے اب اس سے زیادہ وضاحت میں کیا دوں. جب فہیم صابر نے مسترد کر دیا, رد کر دیا, تو اس سے زیادہ آپ کو اب اور زیادہ کیا ہوگا. اگر مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہو, خیر میرے لیے تو یہ ہے نہیں, کیونکہ میری تو ماشاءاللہ سے سروس 23 سال ہو گئے اس ادارے میں, تو جن کے لیے بھی ہے, تو اگر یہ ہمارے لیے بھی ہوتی تو میں رد ہی کرتا. یہ اس لیے رد نہیں کر رہا کہ میرے لیے نہیں ہے, جاوید کے لیے نہیں ہے, اور دیگر لوگوں کے لیے نہیں ہے. ڈسکریمنیشن اس میں نظر آتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے, تو ہم رد کرتے, اس کو مسترد کرتے. چوائس آپ کی, آپ کا فیصلہ آپ کریں گے. ہمیں کوئی کسی قسم کا ورکروں سے وہ نہیں ہوگا. ہاں ایک اچھا وقت گزارا ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں جانا چاہیے, تو اتنے گریسفلی جائیں, لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کہ یار میں تو اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, تاکہ آپ کو گریسفلی رخصت کریں, اچھے طریقے سے رخصت کریں. ایک ہوتی ہے انسان کی یہ چیز. تو ہم آپ کو اس چیز پہ نہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اسے وہ آپ نہ کریں یا کریں, یہ آپ کی چوائس ہے, آپ کا فیصلہ ہے, کیونکہ پیورلی والنٹری ہے. یہ شروع ہی ورڈ ایسا ہے کہ والنٹری, آپ کی مرضی ہے. تو اس میں تو نہ جبر ہے نہ کچھ ہے ایسا. تو اس کو اتنا بڑا ایشو کریٹ کر دیا ہے کہ وہ ہوگا. باقی آپ لوگ آزاد ہو سوچنے میں, سمجھنے میں. اور باقی دوسرا کونسلیشن کا میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈفرینسز چاہے جتنے ہی ہوں, ہمارے ڈفرینسز ایشوز کے اوپر اور جتنے ہی ہوں, لیکن ہم اخلاقیات کے تقاضوں کے مطابق اپنے مینجمنٹ کی عزت کرتے ہیں, اور آج بھی کرتے ہیں, کل بھی کرتے رہیں گے. ہم یا بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی بڑی وہ ہے, اس کو مس انٹرپریٹیٹ کرتے ہیں کہ رضوی صاحب سے فہیم کا بڑا 36 کا آنکڑا ہے, یا طالب صاحب سے. بھائی میرا ذاتی کچھ نہیں ہے, نہ ان کا کوئی مجھ سے ذاتی ہے. وہ اپنا جاب کر رہے ہیں, ہم اپنا جاب کر رہے ہیں. وہ بھی بہت آگے سے جو ان کو ڈائریکشن ہے وہ اس حساب سے کام کر رہے ہیں. ہمیں جو اپنے لوگوں کا فیڈ بیک ہے ہم اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جاب سیکیورٹی, جاب گارنٹی. نمبر 1 ایشو ہمارے پاکستان کے لوگوں کا یہ ہے. اچھا جس کا نہیں ہے جاب سیکیورٹی, اسکیم آئی ہوئی ہے, فائدہ اٹھاؤ, جاؤ. بالکل ان ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ مینجمنٹ نے تو اس میں لکھ کے دے دیا ہے نا کہ ہم آپ کو 8% کے حساب سے دے دیں گے, جو کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. بھائی آپ کے لیے تو آسانی پیدا کر دی ہے, جن لوگوں کے لیے جاب سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر اویل کر لو. پینک کیوں پھیلا رہے ہو؟ سب چیزوں کے اوپر رد عمل آتا ہے, شاید اس میری اسپیچ کے بعد بھی رد عمل آ جائے, کسی نہ کسی گروپ کا, کسی نہ کسی انڈیویجول کا.
VSS के ऊपर नहीं आ रहा, मैनेजमेंट की कोई मजम्मत नहीं कर रहा। तो मेरे भाई इस चीज़ों को समझो। अब वो वक्त गुजर गया कि आप फ़हीम के बारे में बातें कर करके फ़हीम को तो 1.5-2 साल हो गए, तुम थक गए, फ़हीम नहीं थका। फ़हीम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑफ एनर्जी से अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ है और टिका के मेहनत से हम काम कर रहे हैं। किसी को लगता है ना कि शायद मेहनत नहीं हो रही हो, तो मैं नहीं समझता कि नहीं है। ये आया है, इससे आप ये खुद बता दे, 2 दिन में आपने मेरी क्या कैफियत देखी है मेरी टीम की, बताओ आप जरा। सही बात, बहुत ज़्यादा बिजी और कोर्ट कचहरियों के चक्कर, ये अदालती मामलात इतने आसान नहीं होते जितने समझे जाते हैं। 2 दिन से मैं फ़हीम भाई के साथ हूँ, सुबह से रात तक, कल भी रात तकरीबन 1 बजे तक हम साथ थे, तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो बाकी फ़हीम भाई ने तफसील बता ही दिया आप सबको। तो दोस्तों साथियों, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि उस दिन जावेद ने भी कहा था कि CBA गाफिल नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि CBA गाफिल नहीं है। अभी आप लोगों को क्या पता, मुझे खुद चार्जशीट की है, लेकिन इंतज़ामिया समझ रही थी शायद कि फ़हीम बिल्कुल पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। आई एम जस्ट रिलैक्स, एंजॉय करता हूँ मैं इस चीज़ों को। मेरा जितना इस कंपनी में दाना पानी रोटी रिस्क लिखा है वो मेरा कोई नहीं छीन सकता। आपका जो है आपने किया, हम जवाब देंगे, उसको भी फाइट करेंगे। फैजान शब्बीर को दी, अब फ़हीम को दे दी। अल्लाह बड़ा है जी, मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं, ये समझ में आ जानी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार ये हमारे को यहाँ पे बताते थे यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, 3 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। मतलब इतना आसान नहीं होता भाई। यहाँ पे हम लोग कोई अपनी ज़ात के लिए या अपनी किसी चीज़ के लिए इधर नहीं किया है। बहुत 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 अंतराशियाँ हो गई है और अभी भी होंगी, हमें पता है, मुझे भी पता है होंगी। करो, मर के तो सबको हिसाब देना है ना एक दिन। तो अल्लाह तुम लोगों का भला करे, ऐसे लोगों का भी। मेरी दुआ आज भी उनके लिए ऐसा ही है। तो बहरहाल दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मुझे शिकायतें मौसूल हुई है। मैं अपने जो पूरे पाकिस्तान के मैनेजर्स हैं निफ्ट सेंटर के, देखें, मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूँ, इस VSS के मामले में किसी भी लड़के को कोई आप मजबूर मत करें या उसको ना करें। किसी लड़के ने अगर राइटिंग में कंप्लेन दे दी, आपके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एक्ट पे आता है। ना करें। और अगर मैनेजमेंट आपको कहती है तो फिर आप खुल के नाम लें कि हमें कराची हेड ऑफिस से फला हेड ने ये कहा है कि आप लोगों को डराएं। आप हिम्मत कर लो। और अगर आपको कराची से हेड ऑफिस से मैनेजमेंट नहीं कहती है, आप खुद से कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना करें। किसी की रोजी रोटी से, रोजगार से मत खेलें, डराए मत। और अगर आपसे लड़का मशवरा मांग रहा है तो आप उसको कह दे, वॉलंटरी वर्ड शुरू होता है, आपकी चॉइस है। मुझसे मशवरा मांग रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ फैसला आपका है भाई, मैं कौन होता हूँ आपको मशवरा देने वाला। तो इस VSS से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर दिया है लोगों ने। ओ भाई, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। जितना यहाँ पे रोजी रोटी आपकी लिखी है वो कोई नहीं छीनेगा, नहीं है कोई रोक भी नहीं सकेगा। बात उसूल की है, उसकी है, सर्विस सेक्टर है। इस कंपनी ने अरबों कमाया है, जिस वर्कर की वजह से है उसको उसका मिलना चाहिए हक, जैसे और इदारों में होता है। कोई निफ्ट में कोई ये थोड़ी हो रहा है, हर इदारे में होता है यार, तो कोई यूनिक चीज़ थोड़ी है। तो बहरहाल आप लोग घबराए ना। बाकी थोड़ा बहुत हमारे भी चेहरे को पढ़ लें, खत बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, पप्पू से लग नहीं रहे, लेकिन निफ्ट की मैनेजमेंट को बहुत पप्पू लग रहे हैं हम इस वक्त।
کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کی وہ مشکل وقت میں اس وقت نفٹ کی مینجمنٹ، کیونکہ وہ بھی کہیں سے آرڈر لے رہی ہے، اور جو آرڈر دے رہے پرائز بھی انہی کو پے کرنی پڑے گی، اس مینجمنٹ کو تھوڑی کرنی پڑے گی. تو سینسیبل لوگ جو ہوتے ہیں سینسیبل فیصلے کرتے ہیں، سینسیبل لوگ سینسیبل فیصلے کرتے ہیں. اب اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ ہم یہاں سے یونین کو اٹھا کے پھینک دیں گے اور اپنی مرضی کی کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیٹس پلے دی گیم. اللہ بڑا ہے جی، ہم تو چیلنج ایکسیپٹ کرنے والے ہیں. قلم سے لڑو، دلائل سے لڑو، آئین اور قانون کے اندر رہ کے مکالمہ کرو، غلط حرکت مت کرو، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے جو غلط حرکت کرتا ہے، بالکل صحیح بات. خاندان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نسل کا بھی پتہ چل جاتا ہے. غیر اخلاقی چیزیں مت کیجیے، باقی مقابلہ کیجیے. آپ یونین ختم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. جو قانون کے اندر رائٹ گارنٹیڈ ہے، جو اس کا حق ہے ورکر کا، اس کے لیے آخری دم تک ہم کھڑے بھی رہیں گے اور لڑیں گے بھی، قلم سے، دلیل سے، آئین اور قانون کے اندر رہ کے. آپ دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.